بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ فورٹ ولیم کالج کی علمی ادبی خدمات ڈاکٹر تبسم کاشمیری لکھتے ہیں، فورٹ ولیم کالج کے روپ میں ہماری ادبی تاریخ کی روایت موجود ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں نثر کا تجربہ ہوائی نہیں تھا اور نہ ہی یہ روایت کے پچھلے دور سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ نثر کے اسلوب کا نیا تجربہ جو فورٹ ولیم کالج کی شناخت بن گیا تھا، 1800 کے آس پاس کی ادبی فضا اور اسلوب بول چال کے معیار اور ان تبدیلیوں کا مظہر ہے جو تھکی ماند اور اردو نثر ایک نئی زندگی کے لیے شروع کرنے والی تھی۔ اس دور میں اگرچہ مرثا مسجع نثر کا اسلوب قبول عام کا درجہ رکھتا تھا، تہذیبی سطح پر بھی اس اسلوب کو معیار کا درجہ حاصل تھا، مگر اس عہد میں سلیس اسلوب کی ایک دوسری شکل بھی زیر سطح پیدا ہو رہی تھی، اور یہ زیر سطح شکل آہستہ آہستہ اپنا وجود بنانے میں معروف تھی۔ فورٹ ولیم کالج کے اسلوب کے اس منظر میں اس سادہ سلیس نثر کے خاموش کردار کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس نثر کے پس منظر میں فورٹ ولیم کالج سے بننے والی روایت کا تعین کیا جا سکے۔ فورٹ ولیم کالج کی شکل میں 19ویں صدی کے آغاز میں اردو نثر کے ان تمام امکانات کو محفوظ کر دیا گیا جو ادبی منظر کے عقب میں موجود تھے اور صرف دریافت ہونے والے تھے۔ مہر افروز دلبر، عجائب قصص اور نوآئین ہندی یعنی قصہ یوسف، ملک گیتی افروز ایسی کتابیں ہیں جو بالترتیب 1852 لگ بھگ 1790-91 اور 1794-95 میں تصنیف ہو چکی تھی۔ آخری دو کتابیں 18ویں صدی کی آخری دہائی میں لکھی گئی تھیں۔ ان کتابوں کا صاف، سلیس اور ہموار اسلوب اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے قریب عہد میں وہ نثر اپنی شکل بنا چکی تھی۔ اس کے لیے شعبہ ہندوستانی کا پروفیسر گلکرسٹ بے حد متجسس تھا۔ شاہ عالم ثانی کی تصنیف عجائب القصص کو دیکھنے کے بعد 19ویں صدی کا نام اور مورخ مولوی ذکاء اللہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس کتاب کی زبان، فصاحت، سلاست میں میر امن کے قصہ چار درویش سے کم نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باغ و بہار اپنے دور میں معیار اور اعتبار کا درجہ حاصل کر گئی تھی۔ ذکاء اللہ نے اسی معیار پر عجائب القصص کو تولنے کے بعد اپنی رائے دی تھی۔ گلکرسٹ نے 1801 میں جس اسلوب کی بنیاد رکھی تھی، شاہ عالم ثانی نے اس سے 10 برس بیشتر اس قسم کے اسلوب کو بنیاد قرار دے کر عجائب القصص تصنیف کی تھی۔ آج اس داستان کے بیان کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ فورٹ ولیم کالج سے قبل ہی وہ نئی اردو نثر کا تجربہ کر چکا تھا۔ شاہ عالم ثانی نے عجائب القصص میں اپنی نثری منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس قصے میں کوئی لفظ غیر مانوس اور خلاف روزمرہ محاورہ نہ ہوگا، عام فہم اور خالص پسند ہوگا۔ لسانی سلاست اور پرمعنی اسلوب کے اسی تصور کے ساتھ فورٹ ولیم کالج میں ایک نئے نثری تجربے کا آغاز کیا گیا تھا۔ 18ویں صدی کے اختتامی منظر میں ان نمونوں کی موجودگی فورٹ ولیم کالج کے پس منظر میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ان حقائق کی موجودگی میں یہ کہنا اب مشکل نہیں ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی نثر اور اسلوب اور اردو ادب کی تدریج ارتقاء کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات کے ساتھ کچھ ایسے مفروضات اور تصورات بھی وابستہ ہیں جو کالج کی تاریخی حیثیت کا تعین کرنے میں
معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ان تصورات میں ایک عام تصور یہ ہے کہ نثر کی ڈھیر ساری کتابوں کی تالیف، ترجمے یا تصنیف کے بعد بھی ہندوستان میں مدت دراز تک اردو نثر فورٹ ولیم کالج کی نثر کے ساتھ روایت کا سلسلہ نہ جوڑ سکی، یا یہ کہ فورٹ ولیم کی اردو نثر اجنبی حکمرانوں کی طرح تا دیر ہندوستانی روایت کے لیے اجنبی ہی رہی۔ اس نثر کے ساتھ اس دور کے ادیبوں کا براہ راست رشتہ قائم نہ ہو سکا، اس لیے فورٹ ولیم کالج کو اردو نثر کا جزیرہ کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ خیال کلکتہ کے غیر ملکی حکمرانوں کی منصوبہ بندی کے تحت پیدا ہونے والی اردو نثر اپنے عہد میں مربوط نہ ہو سکی۔ کالج سے باہر کی اردو نثر اور اسلوب کی ان تبدیلیوں کا اظہار کرنے سے قاصر رہی، جو کہ تبدیلیاں فورٹ ولیم کالج کی حدود کے اندر ہو چکی تھیں۔ چنانچہ مسئلہ یہ بنا کہ کالج سے باہر کی دنیا میں تبدیلی کا عمل کیوں شروع نہ ہو سکا۔ اس مسئلے کا ایک رخ تو یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں ادبی تجربے کی دو سطحیں بالمعلوم دیکھی جا سکتی ہیں۔ پہلی سطح پر تجربہ انفرادی سطح سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ تجربہ فرد کی منفرد سوچ کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے، جس میں اس کی ذات زیادہ سے زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ دوسری سطح پر تجربہ کی اجتماعی سطح ملتی ہے، جہاں کوئی تجربہ فرد سے پھیلتا ہوا کسی عہد کا مشترکہ تجربہ بن جاتا ہے، جہاں مشترکہ تخلیقی اظہار ملتا ہے۔ کالج کے مخصوص تدریسی ماحول کے ایک خاص دور میں ایک خاص قسم کی نثر کا تجربہ کیا گیا، جس کا ہدایت نامہ گلکرسٹ کا مرتب کردہ تھا۔ کالج کے اندر کی دنیا میں یہ تجربہ کامیابی سے کیا گیا۔ کالج سے شائع ہونے والی کتابیں کالج کے اندر رہیں۔ ان گراں قیمت کتابوں کی خرید ہندوستانی معاشرے کی قوت سے بہت بلند تھی، اور پھر کتب فروشی کے جدید نظام کی عدم موجودگی میں ان کتب کی اشاعت اور پھیلاؤ کا سلسلہ بھی محدود رہا۔ انہی وجوہات کی بنا پر کالج سے باہر کی اردو نثر مدت تک کالج کے تجربات سے مناسب طور پر آشنا نہ ہو سکی۔ چنانچہ فورٹ ولیم کالج کے تجربہ میں شریک ہونے کے لیے ابھی معاشرتی عمل میں تبدیلیوں کے مرحلہ طے ہونا باقی تھے۔ معاشرے کے اندر ایسی ضروریات کا پیدا ہونا ضروری تھا جو کالج کے نثری اسلوب کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں، اور ایسی صورتحال پیدا ہونے میں ابھی عرصہ درکار تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی میراث کالج میں پیدا ہونے والا وہ صاف ستھرا، آسان، سلیس اور مانوس قسم کا اسلوب تھا، جو کالج کے منشیوں کی سعی فہم سے پیدا ہوا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت اردو ادب کو باغ و بہار کا زندہ اسلوب ملا، جسے خود گلکرسٹ نے کلاسیکی لطافت کے اسلوب سے تعبیر کیا۔ کلاسیکی لطافت کے اسلوب سے تعبیر کیا گیا۔ کوششوں سے اردو نثر کا جو اسلوب قائم ہوا، اس سے شاعری کے مقابلے میں نثر کے منفرد اور جداگانہ اسلوب کا تعین کیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے ادیبوں نے اس خاص اسلوبیاتی فضا میں پہلی بار حد فاصل کھینچ کر نثر کے اپنے مقاصد کا اعلان کیا۔ اس نثر کی شرط ابلاغ تھا، یعنی کہ جو نثر لکھی جائے گی اس کی شرط جو ہے وہ ابلاغ تھا۔ فورٹ ولیم نے اردو نثر میں مسجع اور مخفی قسم کے اس اسلوب کے خاتمے کا اعلان بھی کیا، جس کی مثال نو طرز مرثا کی نثر بن گئی تھی۔ باغ و بہار کے نئے اسلوب نے نو طرز مرثا کے مثالی اسلوب کی ہمیشہ کے لیے تنسیخ کر دی۔ اردو نثر کی تاریخ میں یہ ایک انقلابی واقعہ تھا،
نو طرز مرثا اور اس قسم کی دوسری کتابوں کے مصنفین مؤلفین ابلاغ کو سرسری طور پر اہمیت دیتے تھے۔ ان کی تمام تر توجہ کا مرکز اسلوب کی آرائش اور نمائش تھی۔ آرائش کے اس کام میں وہ لوگ نامعلوم اوہام کے دائروں میں گم ہو جاتے تھے۔ قاری اس بوجھ تلے مسلسل دبتا چلا جاتا تھا۔ وہ لفظوں کے اس غیر تخلیقی اور بے نور آئینہ خانہ میں خود کو ایک اندھے کی طرح لڑکھڑاتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ نو طرز مرثا جیسی کتابیں لفظی بے معنیت کا سفر معلوم ہوتی ہیں۔ 18ویں صدی کے آس پاس اردو نثر اور اس لفظی بے معنیت کے سفر سے تھک ہار چکی تھی۔ فورٹ ولیم کالج سے اردو نثر بے معنیت سے معنویت کی طرف مجموعی طور پر اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ کالج کا مقصد منشا خواہ کچھ بھی یوں نہ ہو۔ فورٹ ولیم کالج سے اردو نثر بے معنویت سے معنی یعنی معنویت کی طرف یعنی اردو نثر جو ہے بے معنویت سے معنویت کی طرف مجموعی طور پر اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ کالج کا مقصد منشا خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، یعنی کہ کالج کا مقصد کیا تھا کہ جو انگریز حکمران تھے ان کو اردو سکھانا تھا، ٹھیک ہے، ان کا منشا یا ان کی خواہش جو مرضی تھی اس کالج کی، پر فورٹ ولیم کالج سے معنویت کا یہ خاموش سفر شروع ضرور ہو جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج نے اردو ادب کے اس کلاسیکی مفروضے کی مکمل طور پر عملی شکل میں تردید کی کہ بول چال کی نثر کتابی نثر بننے کا حق نہیں رکھتی۔ اس مفروضے کی تنسیخ کے ساتھ ہی اردو نثر کے اسلیب کے لیے وسیع امکانات کی دنیا روشن ہو گئی اور نثر میں نئے تجربات کے لیے زمین ہموار ہو گئی۔ آنے والے داستان نگاروں کے سامنے باغ و بہار، آرائش محفل، طوطا کہانی کا اسلوب اور ان کی داخلی فضا ایک نمونہ کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کی میراث میں ترجموں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ترجمے کا کام باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ اردو میں پہلی مرتبہ ایک وسیع پیمانے پر ایک منظم اور باضابطہ انداز میں تصنیف تالیف کے مقابلہ میں ترجمے کی اہمیت واضح ہوئی، اور ترجموں کی ان منظم مساعی نے اردو نثر میں ترجمے کی ایک ایسی روایت کا آغاز کیا جس سے آگے آنے والوں نے اپنی شمعیں روشن کیں۔ اردو نثر کی تاریخ میں دوسری زبانوں سے ترجمہ کرنے کی جتنی تحریکیں 19ویں اور 20ویں صدی میں شروع کی گئیں، ان سب کی زندگی میں فورٹ ولیم کالج کی اس روایت کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ یہ فورٹ ولیم کالج ہی کی نثر تھی جس نے تخلیقی یا غیر تخلیقی سطح پر اسلوب کے بنیادی سانچے فراہم کیے تھے۔ اگرچہ کالج میں بنیادی کام ترجمے کا ہوا تھا، مگر مترجمین نے اس کو نثر کے تخلیقی مقام کا درجہ عطا کرنے کی سعی کی تھی۔ اس کے بعد اسلوب نثر میں فورٹ ولیم کالج ہی کی نمونہ سازی کے مطابق مستقبل کے نثری اسلوب استوار ہوتے ہیں۔ دلی کالج 1826 کے نثری اسلوب کا ابتدائیہ فورٹ ولیم کالج ہی میں تشکیل دیا گیا تھا۔